ہمدردی ہے مجھے ان لوگوں سے جن کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ وہ بجٹ بنائیں، یعنی انٹرنیشنل پرائسز کے تبدیل ہونے کا، انٹرنیشنل اکانومی میں اور پوری دنیا کے اندر جو انفلیشن کا آنا اور پوری دنیا کی کلیمیٹی کا چینج ہونا، پوری دنیا کے نظام کا تبدیل ہونا، معاشی ارتکاز کا نظام بننا، وہ مختلف ہو چکا ہے جو پاکستان کی فیور میں ابھی فی الحال نہیں چل رہا۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آج ہم بجٹ 2024 کے اوپر بات کریں گے۔ نہایت ہمدردی ہے مجھے ان لوگوں سے جن کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ وہ بجٹ بنائیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ خود تو شاید اس جگہ اس مقام پر نہ پہنچتے، یا تقدیر لے آئی یا یہ خود اپنی تقدیر کو برا کرنے آ گئے ہیں، لیکن بہرحال جیسا بھی ہے اور جس طریقے سے یہ پریپیئر ہوگا اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضروری اطلاعات میں صرف 1 منٹ کے بعد دوں گا، لیکن سب سے پہلے ہم سمجھ لیں کہ اس کا کنسٹرکٹ کیسے بن رہا ہے، یہ بجٹ بن کیسے رہا ہے۔ چند ایشوز جو ہیں جن کو ہم نے اوائڈ کیا اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ایک ایکسٹرنل معاملات ہیں اور دوسرے ہمارے ڈومیسٹک سرکمسٹانسز ہیں۔ سیکنڈ کے پر جو سب سے زیادہ اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ گلوبل اکنامک کنڈیشن جو ہیں اور جیو پولیٹیکل کمپلشنز جو ہیں وہ کمپلیٹلی انفیوریبل ہیں، ہمارے بالکل مطابقت میں نہیں ہیں، اور پوری دنیا کے اندر جو خد و خال تبدیل ہو رہے ہیں، یعنی انٹرنیشنل پرائسز کے تبدیل ہونے کا، انٹرنیشنل اکانومی میں اور پوری دنیا کے اندر جو انفلیشن کا آنا اور پوری دنیا کی کلیمیٹی کا چینج ہونا، پوری دنیا کے نظام کا تبدیل ہونا، پوری دنیا کے جو ہے وہ معاشی ارتکاز کا نظام بننا، وہ مختلف ہو چکا ہے جو پاکستان کی فیور میں ابھی فی الحال نہیں چل رہا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ تیسرا اہم پوائنٹ جو ہے وہ بجٹ کو دیکھتے وقت یہ دیکھنا ہوگا کہ 2022 کے اندر ایک بہت بڑا نقصان ہوا تھا 30 ارب روپے کا، اور جو ابھی تک ریکوپڈ نہیں ہو سکا۔ اگلی بات جو ہے، چوتھا پوائنٹ جو میں آپ کو بس دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی رسک جو ہے وہ آل ٹائم ہائی ہو چکا ہے۔ اب پانچواں اہم ترین پوائنٹ یہ ہے، اور جو کہ سب سے اہم پوائنٹ پاکستان کے لیے بنا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ انٹرنل جو انسٹیٹیوشنل ٹینشن ہے اور پولیٹیکل فریگمنٹیشن جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ آپ سنبھل ہی نہیں سک رہے کہ، اور کوئی بھی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سک رہا کہ ہم نے بجٹ کے لیے اگر لینڈنگ کرنی ہے تو کس کو کرنی ہے، کون اس کا ذمہ دار ہوگا، کون رسپانسبل ہوگا۔ یعنی جس طریقے سے یہ سمجھ لیں کہ اگر فار ایگزامپل یہ اسحاق ڈار صاحب بجٹ بناتے ہیں تو اگلے مہینے یہ موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور یہ کس سے کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ کیا آئی ایم ایف کی انسٹرکشنز کو ماننا چاہتے ہیں۔ ایک طرف یہ ہے یہ مسلسل آئی ایم ایف کے خلاف جا رہے ہیں، اور یکدم جو ہے وہ بجٹ کے قریب جب آ جائیں گے تو یہ بجٹ آئی ایم ایف کی انسٹرکشن کے مطابق کہیں سے ان کو یہ اطلاع ملی کہ اس سال جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اس مہینے مجھے پوری امید ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف مل جائے گا، تو جب بجٹ بنائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ آنکھیں دکھا رہے تھے، عائشہ غوث بخش پاشا نے بھی کہا، کیونکہ رتن پورٹر نے اسحاق ڈار صاحب سے تو بات کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر جولین ایک تھیں جو ان کی جو سٹاف لیول ایگریمنٹ کے لیے بات کر رہی تھی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ معاملات جو ہے وہ مناسب نہیں ہیں۔ چنانچہ جو انسٹرکشنز تھیں وہ انہوں نے مکمل نہیں کی، جو انسٹرکشن پوری تھی ان کے مطابق انہوں نے پوری کر دی، لیکن جو امپورٹنٹ ترین بات تھی کہ بیوروکریٹک گلیچز ہیں، مینیجریل گلیچز ہیں، اور کہاں کہاں پر معاملات بن گئے ہیں، اس کا جو ارتکاز ہے رقوم کا وہ کہاں پر ہوتا رہا، جتنی لینڈنگ جو ہوتی رہی ہے وہ پروجیکٹس پہ لگی یا نہیں لگی، اور اس کے اوپر معیشت کے جو خد و خال ہیں وہ کہاں پہ بنے، کیا ایکسپورٹ اس سے بنی یا نہیں بنی، اور مسلسل لینڈنگ لے کر قرضہ جات کو واپس نہیں کیا گیا، ان میں کچھ ہارڈ لونز تھے، کچھ سافٹ لونز تھے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ لیکن اس کے پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ پر کیپٹا انکم جو ہے وہ لیونگ سٹینڈرڈز کے لیے بنایا جاتا ہے، جو مختلف بری طریقے سے ڈیپ ڈائیو کی طرف ہے، یعنی برے طریقے سے ایک نقصان کی طرف جا رہا ہے۔ اچھا، اب اس کو اگر میں مختلف طریقوں سے اگر دیکھنا چاہوں تو اس میں 2 آپشنز ہیں جس کا ذکر میں اپنی جو آپ کی بجٹ کے لیے جو میں ریویو آپ کے پاس پیش کر رہا ہوں اس میں 2 آپشنز کے ساتھ چلوں گا، آپشن نمبر 1 اور آپشن نمبر 2۔ اچھا، اب آپشن نمبر 1 کے اندر سے جب میں بات کرنے لگوں گا تو اس کے پہلے خد و خال میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، وہ یہ
کہ جو آپ کا جو فسکل سٹیمولس ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو فسکل جو بجٹ بنتا ہے وہ تقریباً جو ہے وہ آپ کا جو 100% آپ کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ ابزارو کر چکا ہے. تقریباً آلموسٹ 80 to 90% جو ریونیو کا سٹیمولس ہے وہ آپ کے پاس اویلیبل ہی نہیں ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ 100% بجٹ میں سے 80 سے 90% آپ کے پاس ریونیو اویلیبل نہیں ہے. اس پر یہ کیا کہا گیا تھا کہ جو الیکٹریسٹی، پیٹرولیم پروڈکٹ، گیس، فرٹیلائزر، فوڈ، یہ جو ہے وہ آپ کے برے طریقے سے اسکریسٹی لیول کے اوپر ہیں. اب ان کے ساتھ آپ ٹوٹل کھیل رہے ہیں. اب میں یہ اس کے اوپر ڈیٹیل ابھی نہیں کرنے لگا کہ 2,500 ارب روپے سے زیادہ کا جو ہے وہ آئی پی پیز کے ڈسکز اور ڈسکوز ہیں. وہ 12 سے پلس کمپنیز ہیں جن کے ابھی آپ نے پیسے دینے ہیں، جن کی بیلنس آف پیمنٹ ابھی تک نہیں مکمل ہوئی. آپ کی جو ہے کیپیسٹی پیمنٹس اس کو کہتے ہیں، اور کیپیسٹی پیمنٹس مکمل نہیں ہوئی. میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں صرف خد و خال بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ جو قرضہ جاتے ہیں وہ آل ٹائم ہائی ہیں، اور یہ سارے معاملات بہت زیادہ حد تک آگے جا چکے ہیں. اچھا، اب میں ہسٹوریکل جو معاملات آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ہر حکومت کے اندر انہوں نے ایسے معاملات کرنے کی کوشش کیے. ان میں آپ یہ دیکھیں کہ جو سب سے پہلے معاملہ ہوا تھا اس میں 2008 کے اندر انہوں نے اسی طریقے سے پاس کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف کی طرف نہیں جائیں گے. تو یہ کیا کیا انہوں نے کہ جو ورلڈ پرائسز کے مطابق پیٹرولیم، فوڈ اور کنزیومر کی معاملات تھے اور انکم تھی، وہ پی 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 کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی. انہوں نے آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج کو اپروچ کرنا پڑا، جبکہ وہ سوچ رہے تھے کہ وہ اپروچ نہیں کریں گے. اسی طریقے سے 2013 میں ڈیٹوریٹ ہوا دوبارہ سے فسکل اور ایکسٹرنل آپ کا انڈیکیٹرز، جس کی وجہ سے پی ایم ایل این کو بھی وہی چیز فیس کرنی پڑی اور آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج کی طرف جانا پڑا. لیکن ان کی طرف سے یہ ڈیلیمنٹس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ بھی جو ہے وہ پورا پروگرام آپ مکمل نہیں کر سکے. تو سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا کوئی بھی پروگرام آپ نے مکمل نہیں کیا. یہ اسی طرح ہے کہ اینٹی بائیوٹک کا کوئی بھی کورس آپ مکمل نہ کریں اور پھر کہیں کہ انفیکشن ختم کیوں نہیں ہوئی جسم میں، اور اگر یہ انفیکشن بڑھتی جائے گی تو آف کورس کینسوریس ڈیزیز کی طرف جائیں گے نا، ہم کینسر کی طرف چلے جائیں گے. تو اب آ گئی تھی چوتھی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو کنٹری ہے، وہ آپ کا جو ملک ہے، وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ بری طریقے سے متاثر ہو چکا ہے. آئی ایم ایف کا سب سے بڑا کوشچن مارک ہے کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے. 2018 کے اندر بھی اسی طریقے سے ہوا. جو آپ کا ریزرو تھا وہ آل ٹائم لو تھا، 6.7 بلین. اچھا، اس کے بعد یہی بات جو آگے چلتی گئی تو اسی طریقے سے جو پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی تو اس نے بھی جو ہے وہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو ڈیلے کیا، جس کا بہت بڑا نقصان ہوا اور ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2018 میں جب 6.7 بلین پہ تھے تو یہ اب دوبارہ آ کے جب ان کو بلایا گیا تو یہ کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو کیوں بلایا گیا، کیونکہ آج ریزروز کو جب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے $4 بلین کے اوپر ہیں، اور کچھ کمرشل بینکس کے جو ہے وہ ریزروز نکال لیں تو یہ کہتے ہیں ہمارے $9 بلین کے اوپر ہیں، تو ایکچولی یہ 2.9 کے اوپر ہیں. اب میں آپ کے سامنے یہ جو انیشیل خد و خال بیان کر رہا ہوں، میں ابھی آپشنز کے اوپر نہیں آ رہا کہ کیا معاملات بنیں گے. آپ نے جو عوامی ریلیف کے لیے باتیں کی اس کو تھوڑا سا میں ذرا بیان کر دوں آپ کے سامنے. تو آپ یہ دیکھیں کہ مختلف ناموں سے تبدیل کیا گیا، کہ اس کو میں نے نام دیا ہے کہ یہ بیوروکریٹک برانڈنگ ہے، جس کو ہر دفعہ عام لوگوں کے لیے جو ہے وہ خیراتی نظام ایک بنا دیا جاتا ہے جس کے مختلف نام ہوتے ہیں. کبھی اس کو بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی اس کو سپورٹ فنڈ کہا جا سکتا ہے، کبھی آپ اس کو نواز شریف کے نام سے بنا دیتے ہیں، اور کئی دفعہ کبھی آپ اس کو احساس پروگرام کے نام کے ساتھ بنا دیتے ہیں. حالانکہ اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. عام عوام جو ہے وہ صرف اور صرف کرزمیٹک معاملات کی وجہ سے ادھر ادھر ہو جاتی ہے، ادروائز یہ خیرات کا ایک پروگرام ہے. اچھا، اب میں آپ کے سامنے ایک چیز پڑھتا ہوں کہ اس میں یہ کہا گیا کہ سپورٹ پروگرام جو BISP ہے which has proved robust national socio economic survey. تو چنانچہ اس پر بحث الگ ہے کہ آپ نے سبسڈیز کو کس طریقے سے دیکھنا ہے. آف کورس یہ جو ہے یہ اپریشیٹ نہیں کی جا سکتی کہ سبسڈیز دینا چاہیے، اور لیکن
آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا ہم لیسٹ ڈیولپنگ کنٹری ہیں, ہم کچھ ایریاز کو اگر ہم سبسڈیز نہیں دیں گے تو کس طریقے سے ہوگا. لیکن دوسری طرف اگر جب بات کرتے ہیں کہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز, یعنی جو ہے مڈل کلاس کو اور لوور مڈل کلاس کو اگر ہم سبسڈیز دیتے ہیں تو لیکن پیسے کا جنریشن نیچے سے نہیں ہوتا کبھی بھی, تو ہم پھر اوپر دیتے ہیں. ہم ٹیکسٹائل کو دیں گے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو دیں گے, فرٹیلائزرز کو دیں گے, ٹبیکو کو دیں گے, باقی چیزوں کو دیں گے. تو اس طریقے سے پھر جو ہے وہ ہیو اینڈ ہیو ناٹس کا جو ہے وہ دیوار کھڑی ہو جائے گی. اب اس میں جو ہے وہ میں آپشن 1 اور آپشن 2 پر بات کروں گا. تیسرے لیول کے اوپر جو میں بات کروں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, ایف بی آر کلیکشن مکمل طور پر فلاپ ہو چکی ہے, اور اس کے اوپر میں ڈیٹیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن $902 بلین کا جو آپ جو بات کرتے ہیں تو آپ کس طریقے سے آپ اتنا بڑا بجٹ کلیکٹ کریں گے. ایف بی آر نے پچھلے عرصے سے لے کر جو اب تک کلیکشن کی ہے وہ ساری کی ساری مائنسز میں جا رہی ہے. یعنی 4.5 لاکھ اگر بزنسز ہیں تو ان میں سے تقریباً 50 رجسٹرڈ ہیں. 4 لاکھ کا تو آپ کے پاس کھاتا ہی کوئی نہیں ہے, نہ پولٹری کے اوپر ہے نہ کوئی فرٹیلائزر کے اوپر ہے. جتنے آپ مین بزنسز دیکھ لیں جس میں سب سے بڑا ریونیو آتا ہے تو اس کے اندر سے تو کوئی ہمارے پاس جو ہے وہ ریزلٹس نہیں نکلتے. تو ایف بی آر کی ٹیکسیشن کو اگر میں غور سے دیکھ لوں تو آپ کبھی لگا دیتے ہیں جناب کہ ایف بی آر جو ہے وہ اوور برڈن اس طرح ہو جاتا ہے, کبھی سپر ٹیکس لگتا ہے, کبھی انٹر کارپوریٹ ٹیکس لگتا ہے, کبھی ڈیویڈنڈ ٹیکس لگتا ہے, اور کبھی ان ڈسٹریبیوٹیڈ ریزروز لگتے ہیں, کبھی ان اپروپریٹ پروفٹس آتے ہیں. یہ سارے کے سارے معاملات کو کس طریقے سے لینا ہے, یہ ساری کی ساری باتیں, یعنی آپ کی ایف بی آر کو جو ہے وہ ریفارمز کی ضرورت نہیں ہے, پہلے تو سٹریم لائن کی ضرورت ہے. تو میں مسلسل یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم فکشن کے اوپر بات کرتے ہیں, ریفارمز ریفارمز ریفارمز. بھائی یہ اصطلاح جو ہے وہ بالکل فکٹیشیس ہو گئی ہے میرے لیے. یہ عام عوام کی زبان نہیں رہی ہے, عام عوام کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن اب جو آپ لگانا جا رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے عوام دوست بجٹ نہیں ہے, عوام دوست ٹیکسز نہیں ہے. اس کے لیے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ بجٹ میں آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. پھر میں اس سے آگے بات جب کروں گا تو اس کے اوپر آپشن نمبر 1 آپشن نمبر 2 کے اوپر بات کروں گا. اب آپ کے سامنے بجٹ کے اوپر بات کرتا ہوں 2024 کی. تو اطلاعات یہ ہیں کہ بجٹ کا کل تخمینہ جو ہے وہ 14.5 ٹریلین پاکستانی روپیہ. بار بار دوبارہ بتاتا چلوں کہ یہ بجٹ آپ کے لیے نہیں ہے, عوام کے لیے نہیں ہے, عوام کے لیے تکلیف دہ بجٹ ہے. اور ان کے اوپر تو جو میں نے میزریز آپ کے اوپر بیان کر دی, یہ ان کے اوپر ان کے ساتھ تو صرف میں سمپتھی دے سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا. لیکن آگے ذرا سنیے کہ یہ جو اطلاعات ہیں وہ اس میں تخمینہ جو ہے وہ 14.5 ٹریلین پاکستانی روپے یعنی 50.70 بلین رکھا جا رہا ہے. اور بجٹ کا تخمینہ دراصل کل اخراجات کا ٹوٹل سپینڈنگز ہوتا ہے. تجاوزات میں یعنی تجویز دی گئی ہے کہ مالیاتی خسارہ یا فسکل ڈیفیسٹ کا ہدف جی ڈی پی کا 7.7% رکھا جائے گا. موصولات کی وصولی کا ہدف یا ریونیو کلیکشن, یا آسانی سے آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے جو بنایا ہے, بھائی ریونیو اکٹھا ایکسپورٹ سے تو ہو نہیں رہا, تو بیچارے غریب لوگ جو کہ اپنی تنخواہیں لیتے ہیں, جس آدمی کی تنخواہ 4.5 لاکھ روپے تک سالانہ بنتی ہے تو اس کا آپ جو ہے وہ کاٹ کر بھیجتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ریونیو کلیکشن ٹارگٹ دیا جا رہا ہے وہ 9.2 ٹریلین روپے یعنی 32.17 بلین ڈالر رکھا جا رہا ہے. کیا اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ڈی ایم حکومت پھنس چکی ہے؟ حکومت آئی ایم ایف کی طرف سے طے کیے گئے ایک تکلیف دہ مالیاتی ایڈجسٹمنٹ اصلاحات یعنی فسکل ایڈجسٹمنٹ ریفارمز کے ایجنڈے کے درمیان پھنس گئی ہے. اور کبھی وہ یہ کہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ عوام کو دوست بنائیں, تو چنانچہ وہ کبھی پیٹرول سستا کر دیتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں ہماری بات ہو گئی ہے, کبھی اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں میں دیکھ لوں گا, کبھی عائشہ غوث پاشا کہتی ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ ذاتی معاملات, انٹرنل معاملات, انٹرنل سچویشنز کے اندر جو ہے وہ مداخلت کی جا رہی ہے. کیونکہ وہ آپ سے جب یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے بیوروکریٹک معاملات کے اندر جو جتنا سارا جو ہے بیونڈ مینس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے جب وہ پیسہ دیتے تو انہوں نے یہ باتیں پوچھنی ہے, تو اس کے اوپر ان کو پسند نہیں آتے, پھر عوامی ریلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن پھر ان کو پتہ چلتا ہے, شہباز شریف صاحب ایک بیان دیتے ہیں کہ ہم اس مہینے کے اندر شاید جو ہے وہ آئی ایم ایف کو سکور کرنے کے لیے قابل ہو جائیں گے. یعنی 1.1 بلین ڈالر کے لیے لکیریں نکل چکی ہیں اور انہوں نے آپ کو پیسہ نہیں دیا, اور آپ سٹیٹ یہ والا جو ہے وہ کورس مکمل کرنے کے. اسی طریقے کا کورس ہے جیسے اینٹی بائیوٹک کا آپ کورس جو ہے وہ 10 دفعہ کریں, اور 10 دفعہ ہمیشہ 3 دن کے لیے کریں اور 6 دن کے لیے نہ کریں, تو بیماری تو وہی رہے گی. تو آخر کار آپ کو صرف کینسر ہو سکتا ہے, آپ کے جو ہے وہ انفیکشن کی ڈیزیز ختم نہیں ہو سکتی. یہی کام اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا آپ دوبارہ سے دے دیں,
اور ہمیں 9 اور 9th ریویو اور 10th ریویو، یعنی اس کا مطلب ہے آپ 24ویں دفعہ آئی ایم ایف میں جانا چاہتے ہیں فل فلیج پروگرام کے اندر، تو آپ ان کی بات نہیں ماننا چاہتے یا ماننا چاہتے ہیں، یعنی اتنے کنفیوز ہیں کہ یہ کس سچویشن میں ہے۔ اب کیونکہ اگر پی ڈی ایم نے نومبر میں الیکشن میں جانا ہے تو عوام کو ریلیف دینے کے لیے عوامی یا سیاسی بجٹ دینا حکومت کی مجبوری ہے۔ حکومت کی کارکردگی کیا رہی اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ مالی سال 2022-23 کے لیے جو 30 جون کو ختم ہو رہا ہے، ملک کے جی ڈی پی کی شرح نمو 0.29% تک رہ گئی، یعنی نہایت شرمندگی کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ 0.29% تک گر گئی۔ اسٹیٹ بینک نے نظر ثانی شدہ تخمینہ 2% کر دیا تھا، جبکہ بجٹ گزشتہ بجٹ میں 5% رکھا گیا تھا۔ اور اس پر اگر پی ڈی ایم کے دور میں انفلیشن کی بات کی جائے تو انفلیشن خدا را مئی میں افراط زر انفلیشن کی شرح 38% رہی، جو ایشیا میں سب سے زیادہ ہے، اور 65 سال کی تاریخ کے اندر اتنی بڑی انفلیشن کبھی نہیں دیکھی گئی۔ سب نے بہت زیادہ انفلیشن دیکھی۔ ایک دور سرداری صاحب کا تھا جب 15 سے 18% تک ہوا تھا تو جنجال مچ گیا تھا۔ اس سے زیادہ جب 11 پہ ہوتی تھی تو میں ہی بیٹھ کر کہتا تھا کہ اتنی زیادہ افراط زر اور مہنگائی کی شرح کیا ہونے جا رہی ہے۔ تو یعنی آپ دیکھیں کہ میرے اسی 9 مہینے کے اندر 150 کی دال کو جب میں نے 500 کا دیکھا، جب میں نے چاول کو تقریباً یعنی 800-900 روپے پر دیکھا، یعنی آل ٹائم ہائی آپ کی جو ہے وہ یعنی کھانے کی کوئی چیز آپ کے غریب آدمی کی پہنچ میں نہیں رہی۔ آئی ایم ایف کی فنڈنگ اور ڈیفالٹ کی بات کرتے ہیں تو آئی ایم ایف کی $1.1 بلین کی فنڈنگ جو ہے وہ آپ کو نومبر سے رکی ہوئی ہے، جو کہ دیگر بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل فائنانسنگ کو روکنے کے لیے کھولنے کے ساتھ ساتھ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ سارے معاملات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے تو یہ ایک امپورٹنٹ ترین چیز ہے جس کے اندر آپ کا بجٹ بننے کے نہیں آ سکتا۔ اب رہی بات امپورٹنٹ چیز کے نیا بحث ہے، نئی چیزیں ہیں جس کے اندر ہم پروڈیوس تو کچھ نہیں کر رہے، لیکن آپ جو کچھ کما رہے ہیں اس کے اوپر میں مزید ٹیکس ہے۔ ایک بات میں آپ کو کہوں کہ اس بجٹ کے مطابق جو ابھی تک جو تھا وہ بلو دا پاورٹی لائن جو ہے وہ 46,000 روپیہ ہے، یعنی اگر آپ 46,000 روپے کما رہے ہیں تو وہ غریب آدمی ہیں۔ آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں آ رہا، یا بلو دا پاورٹی لائن یعنی غربت کی لکیر سے آپ نیچے ہیں، تو ابھی آپ کے پاس جب بجٹ آئے گا تو کچھ عرصے میں 70,000 بھی جب آپ کمائیں گے تو آپ غربت کی لکیر سے نیچے ہوں گے، کیونکہ ٹیکس کیسے لگنے جا رہی ہیں میں آپ کے سامنے رپورٹ پیش کرنے والا ہوں۔ آئندہ مالی سال میں بجٹ میں نان فائلرز کے لیے ٹیکسوں میں اضافے کی تجویز کر دی گئی ہے۔ رپورٹس میں آٹو سیکٹر کے لیے پاکستانی بزنس کونسل نے تجویز دی ہے کہ بجٹ میں نان فائلرز کے لیے گاڑیوں پر ٹیکس میں اضافہ کیا جائے، اور نان فائلرز کے لیے گاڑیوں میں ایڈوانس انکم ٹیکس میں دگنا اضافہ کیا جائے، یعنی کتھوں متھوں مرضی جتھوں نکلتا ہے تو کھائی جاؤ۔ اور گاڑیوں میں ٹیکس میں جو اضافہ کیا جائے گا اب اس میں آگے دیکھیں کہ جبکہ انجن کیپیسٹی کے بجائے خریداری رسید اور ود ہولڈنگ ٹیکس کی تجویز دی گئی ہے، یعنی چھوٹی بڑی گاڑیوں کو چھوڑ کر ان کی قیمت پر ٹیکس لگے گا، یعنی گاڑی بڑی ہو چھوٹی ہو، یعنی اوپر نیچے یہ جو آپ کو مفتاح اسماعیل صاحب کہانیاں سناتے رہے کہ سستی گاڑیوں کے اوپر آپ کیسا یہ کریں گے، اور پھر جو 2000 سی سی سے اوپر کی گاڑیاں ہوں گا 3000، یعنی امیروں کو ہم تن کے رکھ دیں گے، غریبوں کو ہم یہ کر دیں گے۔ ٹیکس بجٹس ایسے نہیں بنا کرتے، ایک ایکویلٹی ہوتی ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، یہ ٹارگیٹڈ نظام جو ہے وہ اس طرح نہیں چلتا، یہ بیوقوف بنانے کی اسکیمیں ہوتی ہیں۔ بہرحال اگلی رپورٹ کے اندر لکھا گیا کہ بینکوں سے رقوم نکلوانے پر ود ہولڈنگ ٹیکس لگانے کی سفارش کی گئی ہے۔ نان فائلرز بینکوں سے یومیہ 50,000 روپے کیش نکلوانے پر ٹیکس ختم کر دیا گیا، لیکن اب بجٹ میں نان فائلرز پر بینک سے کیش نکلوانے پر آئی ٹیکس دوبارہ لگانے کی تجویز دی گئی ہے۔ یعنی اگر آپ فائلر نہیں ہیں، یعنی آپ 4.5 لاکھ روپے نہیں کما رہے، 4.5 لاکھ سالانہ اگر نہیں کما رہے تو آپ پہ ٹیکس ہی نہیں لگنا، اور جب آپ ٹیکس نہیں دیتے اس کا جو آپ کا سروسنگ ٹیکس ہے وہ بھی 25% ہو گیا۔ یعنی کسی زمانے میں ایک پروفیسر اگر 17% کٹوا رہا تھا، آج سے تقریباً 2-3 سال پہلے 4 سال پہلے 7% تھا، پھر 17% ہوا، آج 25%۔ ایک غریب پروفیسر اگر یہ کمائے گا، اور یہ باقی جو لوگ ہیں جو بینکس میں کام کر رہے ہیں یا باقی جابس میں کام کر رہے ہیں، تو اگر وہ 4.5 لاکھ کما رہے ہیں تو 25,000 روپے تو ٹیکس لگ گیا۔ اب انہوں نے یہ جو کام کیا کہ اگر وہ نان فائلر ہے، یعنی اس کی 4.5 لاکھ سے کم ہے،
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے بینکنگ چینل میں تو غریب پکڑا گیا تو 50,000 کیش نکلوانے کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا. سادہ بات سمجھ میں آ گئی. اگلی بات دیکھیں کہ بجٹ میں انکم ٹیکس ایکٹ کی شق 231A اور 236P کو بحال کرنے کی سفارش کی گئی ہے. یعنی قانون کا بھی سہارا لیا گیا کہ آپ کو تن کے رکھ دیا جائے. تو چنانچہ حکومت نے نان ٹیکس آمدن کو 2.9 ٹریلین تک لے کے جانا چاہتی ہے. یعنی آپ کی یخنی نکال کر کے وہ آپ جو ہے وہ آپ سے ٹیکس کی آمدن لینا چاہتے ہیں. اور آخری بات میں آپ کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ رپورٹس کے مطابق پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 50 روپے سے بڑھا کر 60 روپے فی لیٹر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. حکومت کو 10 روپے فی لیٹر لیوی بڑھانے سے تقریباً 870 ارب روپے حاصل ہوں گے. یعنی آپ کا صرف حکومت بھرتی جائے اور کچھ نہیں. اور حکومت بڑھتی جائے گی تو پھر آپ کو گاڑیاں ملیں گی, پھر یہ آپ کے منسٹر مرضے کریں گے, پھر MNA آپ کے جو سینیٹرز ہیں ان کی موجیں لگیں گی. حکومت اس حاصل شدہ رقم سے پینشن میں 30% تک اضافہ کرنا چاہتی ہے. فضولیات, یہ پینشن میں کوئی اضافہ نہیں ہونے لگا, یہ میں آپ کو بتا دوں. آئندہ مالی سال, اور اگر اعلان بھی ہوا تو اس کو صحیح مت سمجھ لیجئے گا, اس کے اوپر ایک دوبارہ سے بجٹ آئے گا, آپ کو بجٹ میں بتائیں گے کہ 30% اضافہ کرنا چاہتی ہے, اور منی بجٹ کے ساتھ پتہ چلے گا پچھلا بھی گیا. اچھا, آئندہ مالی سال میں پینشن میں اضافے کے لیے 780 ارب روپے کی ضرورت ہوگی. تو اس میں اب آپ یاد آ جائے, اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ساری کی ساری جو آپ کی فوڈ آئٹمز ہیں جس سے آپ کی زندگی گزرتی ہے, آپ کو اس کے لیے امپورٹڈ پروڈکٹس جو نہیں چاہیے, وہ 57 ایسی پروڈکٹ ہیں جن کے اندر فوڈ انفلیشن 50% سے زیادہ بڑھ جائے گی. تو یوں سمجھ لیں, نہ دودھ ملے گا, نہ چائے ملے گی, نہ دال ملے گی, نہ چاول ملے گا, نہ کچھ, مطلب آپ کھا پی نہیں سکتے. یہ ہے آپ کے بجٹ کے ٹیکسز. سو چنانچہ کچھ بنا کے نہیں دیا جا رہا. اس بجٹ میں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اسمال اور میڈیم انٹرپرائز کو کیا دیا جائے گا, کیا بینک آپ کو چھوٹے لونز دیں گے یا نہیں دیں گے, یا بغیر سود کے آپ کو جو ہے وہ قرضہ جات دیے جائیں گے یا نہیں دیے جائیں گے, آپ کے بزنس اور کاٹیج انڈسٹری بڑھائی جائے گی یا نہیں بڑھائی جائے گی, آئی ٹی کے ایکسپورٹس آپ کی بڑھائی جائیں گی یا نہیں بڑھائی جائیں گی, آئی ٹی پہ 0 ٹیکس ریٹنگ بڑھائی جو کرنی چاہیے تھی وہ کریں گے یا نہیں کریں گے. آئی ٹی سب سے بڑا آپ کا ستون ہے اس ٹائم پر, یہ واحد آپ کی جو ہے وہ لائف لائن ہے. اگر اس کو نہ دیا گیا تو کیا ہوگا؟ اب آپ کی اگلی باتیں یہ ہیں کہ زراعت پہ لگانا ہے یا ہاؤسنگ پہ لگانا ہے یا کنسٹرکشن پہ لگانا ہے. اس کو میں اگلی ڈیبیٹ کے اوپر بات کروں گا.